دھوکا، مایوسی اور پھر ایک ایسا معجزہ جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکے کی جسے اپنوں نے ہی تنہا چھوڑ دیا، لیکن قدرت کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ آئیے یوسف کی اس حیران انگیز داستان کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ کہانی کا آغاز اندھیرے کی گہرائیوں سے آتی ایک پکار سے ہوتا ہے۔ یہ یوسف کی آواز ہے جو اپنے ہی بھائیوں کے دھوکے کے بعد شدت بے بسی اور تنہائی کا شکار ہیں، اور یہیں سے ان کے اصل امتحان کی شروعات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس اندھیرے کنویں میں۔ یہاں ہم اس خوف اور تنہائی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے جو ایک بچے کو موت کے منہ میں دھکیل دیے جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ بھائی تو جا چکے، اب اس ویرانے میں وہ بالکل اکیلے ہیں۔ ان کی پکار سننے والا پرندوں کے سوا کوئی نہیں۔ یہ مکمل تنہائی کا ایک دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ اور اس بے انتہا مایوسی کے عالم میں یوسف کیا کرتے ہیں؟ وہ غصہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے الفاظ ان کے گہرے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ نجات کے لیے دعا کی طرف مڑتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شدید مشکلات میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب یہاں کہانی ایک بڑا ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جب یوسف کنویں کی تاریکی میں تھے، صحرا میں کہیں دور ایک اور واقعہ ہو رہا تھا جو انجانے میں ان کی قسمت سے جڑنے والا تھا۔ اچانک ہوتا کیا ہے کہ قدرت خود اس کہانی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایک شدید طوفان بغیر کسی وارننگ کے اٹھتا ہے جو نہ صرف ریت کو اڑاتا ہے بلکہ تقدیر کے دھاگوں کو بھی ایک نئی سمت میں موڑ دیتا ہے۔ اور اس طوفان کا سیدھا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قافلہ اپنے راستے سے بھٹک گیا، اور بھٹک کر ٹھیک اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس وقت وہ خود کو بری طرح کھویا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ اب اس قافلے کے لیے تو معاملہ زندگی اور موت کا بن گیا تھا۔ ان کا پانی ختم ہو چکا تھا اور ہر گزرتا لمحہ انہیں موت کے قریب لا رہا تھا۔ پیاس ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی، اور اسی مایوسی کے بیچ امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آتی ہے۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں ناممکن ممکن ہونے والا ہے اور ایک معجزہ جنم لینے والا ہے۔ انہیں ایک کنواں تو دکھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قافلے میں موجود ایک مقامی رہنما کے مطابق اس کنویں کا پانی ہمیشہ سے کھارا اور پینے کے قابل نہیں تھا۔ یہ ایک بیکار کنواں تھا۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی، ایک معجزہ۔ جو کنواں ہمیشہ کھارا اور بیکار سمجھا جاتا تھا، اب میٹھا پانی اگل رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ براہ راست یوسف کی موجودگی کا نتیجہ ہے جس نے اس بے جان کنویں میں زندگی ڈال دی ہے۔ قافلے والوں کا رد عمل دیکھنے والا تھا، حیرت اور خوشی کا ایک عجیب ملاپ جو اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ ابھی ابھی کچھ ناممکن ہوا ہے۔ لیکن جشن کے بیچ ہی ایک اور عجیب بات ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ پانی کا ڈول اوپر کھینچتے ہیں، انہیں وہ بہت زیادہ بھاری محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ ڈول اوپر آتا ہے تو اس میں پانی نہیں بلکہ ایک ایسا چہرہ تھا جسے دیکھ کر قافلے کا سردار بھی حیران رہ گیا، اور بے اختیار یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے، مگر افسوس یوسف کی حفاظت کا یہ احساس بہت ہی تھوڑی دیر کا تھا۔ کہانی اب ایک نئے تصادم کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ ماضی کا خطرہ ایک بار پھر سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ دور سے انہی کے بھائی یہ سب دیکھ رہے تھے، اور اپنے بھائی کو زندہ اور محفوظ دیکھ کر ان کی حسد اور لالچ جاگ اٹھتی ہے، اور وہ اپنے نامکمل کام کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا منصوبہ صرف اس سے چھٹکارا پانا نہیں تھا، وہ تو اس دھوکے سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ تو وہ آگے بڑھتے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ قافلے کے سردار کے سامنے اپنا جھوٹ پیش کرتے ہیں۔ لیکن قافلے کا سردار مون کی کہانی پر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہ اس بچے کی حفاظت کے لیے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ تکرار اپنے المناک انجام کی طرف بڑھتی ہے، ایک ایسا سودا جو ایک جھوٹ پر طے ہونے والا تھا۔ اور تب دباؤ میں آ کر یوسف کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں جو سیدھا جھوٹ تو نہیں، لیکن انہیں یوسف کے غلام ہونے کے اعتراف کے طور پر لے لیا جاتا ہے۔ اور بس یوسف کے اس اقرار کے بعد قافلے کے سردار کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا۔ بحث ختم ہو جاتی ہے اور یوسف کو باضابطہ طور پر اس کے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح
उसे एक संदूक में छुपाकर हमेशा के लिए अपने घर से, अपनी जमीन से दूर ले जाया जाता है। ये धोखे की तकमील थी और यूसुफ के एक बिल्कुल नामालूम सफर का आगाज। तो यहाँ से यूसुफ का सफर एक झूठ की बुनियाद पर शुरू होता है, और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब किसी की नई जिंदगी की बुनियाद ही धोखे पर रखी गई हो, तो क्या वो मंजिल कभी सच्चाई की हो सकती है?